الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی افضل، نبی اعلیٰ، نبی معصوم ہوتے ہیں. نبی افضل، نبی اعلیٰ، نبی معصوم ہوتے ہیں. سبھی انسان خادم ہیں، نبی مخدوم ہوتے ہیں. نبی زندہ ہے روضے میں، صحابہ سے یہ مروی ہے. نبی زندہ ہے روضے میں، صحابہ سے یہ مروی ہے. نمازیں بھی مجھے پڑھتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. میرے انتہائی واجب الاحترام مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور دوستو، میری آج کی گفتگو عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام سے معنون ہے. عقیدہ حیات النبی اہل سنت والجماعت آلاف دیوبند کے اجماعی عقیدہ میں سے ایک اہم عقیدہ ہے. لیکن جس طرح اسلام کے دوسرے اہم عقائد کو معاف نہیں کیا گیا، کسی نے ختم نبوت جیسے محکم عقیدے کا انکار کر کے ملت بیضا کی دیوار میں دراڑیں ڈالی، تو کسی نے حب اہل بیت کے حسین عنوان کے دامن میں رہ کر اصحاب پیغمبر کے تقدس کو پامال کر کے دین محمدی کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی. انہیں فتنوں کی لڑی میں ایک فتنہ انکار حیات النبی کا ہے، جس نے اس اجماعی موقف سے انحراف کیا. انہوں نے نام تو قرآن اور توحید کا لیا، لیکن اس عقیدے کو شرک کا چور دروازہ کہا. اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ اور نظریہ ہے: تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنے دنیا والے جسموں کے ساتھ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اگر روضہ انور پر درود کا ہدیہ پیش کیا جائے تو اللہ کے نبی خود سماعت فرماتے ہیں، اور اگر دور سے پڑھا جائے تو فرشتے اس درود کو نبی کی ذات میں پیش کرتے ہیں. پھر یہ عقیدہ محض عقیدہ نہیں جیسا کہ دین دشمنوں نے عقائد بنائی. یہ ہمارا عقیدہ بنایا نہیں بلکہ بتایا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، اس عقیدہ پر دلائل موجود نہیں. میں آج اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے اہل باطل کے الزام کو دلیل کی قوت سے توڑوں گا کہ اس عقیدہ پر دلائل موجود نہیں. میرے اس عقیدہ پر خدا کا قرآن بھی موجود، میرے اس عقیدہ پر نبوت کا فرمان بھی موجود، میرے اس عقیدہ پر امت کا اجماع اور اکابر علماء دیوبند کے فرامین بھی موجود. میرا عقیدہ نبی قبر میں زندہ، دلیل قرآن میں ہے: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اب ذرا غور کرنا، جو قرآن کی رٹ لگاتے ہیں یہ خود قرآن سے کتنا دور ہے. قرآن کہتا ہے جو شہید ہو جائے اس کو مردہ نہیں کہنا. اس نے قرآن کی مخالفت کی اور مردہ کہا ہے. قرآن نے کہا یہ حیات تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ انبیاء اور شہداء کی حیات باقی ہے اور ہمارا شعور فانی ہے. شعور فانی سے حیات باقی کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ لیکن تمہیں اس عقیدے کا منکر کہے گا یہ حیات سمجھ نہیں آتی تو مانو کیسے؟ نام قرآن کلے گا، موقف قرآن کی آیت کے خلاف پیش کرے گا. چلے مفسرین کے دروازے پر اس آیت کا معنی میں بیان کروں تو اعتراض ہوگا. مفسرین سے پوچھتے ہیں، مفسر عظیم قاضی صلاح اللہ پانی پتی رحمہ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اگر شہداء کو حیات حاصل ہے
تو انبیاء کو اس سے بڑھ کر حیات حاصل ہے میرے عقیدے پر۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا موجود مصنف کتب کثیر علامہ سخاوی القول البدیع میں لکھتے ہیں فَإِنَّ الشَّهَادَةَ حاصلة له صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم الوجوہ بأنه سید الشہداء، حضور سید الشہداء ہے، باقی شہداء کو شہادت آپ کی وجہ سے ملی ہے، اس وجہ سے پیغمبر باقی شہداء سے کبھی حیات رکھتے ہیں میرے عقیدے پر۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم موجود، مفتی شفیع عثمانی معارف القرآن میں لکھتے ہیں یہ آیت مبارکہ حیات فی القبر کی دلیل، مسند بزار کی روایت رأیت موسیٰ یصلی فی قبری لیلۃ اسری بی، حیات فی القبر کی دلیل، سنن الکبریٰ للبہقی کی روایت من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، حیات فی القبر کی دلیل، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، حیات فی القبر کی دلیل، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، حیات فی القبر کی دلیل، میرے عقیدے پر امت کا اجماع موجود ہے۔ علامہ سخاوی القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع میں لکھتے ہیں وَنَحْنُ نُؤْمِنُ وَنُصَدِّقُ بِأَنَّهُ حَيٌّ يُرْزَقُ فی قبری وَأَنَّ جَسَدَهُ الشَّرِيفَ لَا تَأْكُلُ الْأَرْضُ وَالْإِجْمَاعُ وَلَا هَذَا، اس بات پر امت کا اجماع موجود ہے، حضور قبر میں زندہ۔ میرے اکابر کو دیکھو، ثانی ابو حنیفہ مفتی رشید احمد گنگوہی فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں یہ اجماعی عقیدہ ہے، مقام حیات میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ چھپا، یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ میں ان عقل پرستوں سے مخاطب ہو کر کہوں گا خدا کا قرآن بھی میری تائید میں، نبوت کا فرمان بھی میری تائید میں، امت کا اجماع بھی میری تائید میں ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے جو خدا کے قرآن کو نہ مانے، نبوت کے فرمان کو نہ مانے، امت کے اجماع کو نہ مانے، وہ نہ تو کل دیوبندی تھا اور نہ ہی آج دیوبندی۔